السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے زبان کا صحیح استعمال، یہ موضوع چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری فرمائے۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں رب کریم، تمام کائنات کا خالق و مالک، ہم سب کا پروردگار، قرآن پاک میں سورہ کاف کی 18 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہیں بولتا ہے کوئی مگر بات یہ ہے کہ اس پر ایک فرشتہ نگراں مقرر کیا ہوا ہے۔ ہماری زبان پر بھی اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی بات ایسے نہیں بولی جاتی جس پہ اللہ نے ایک فرشتہ اس کے پہ نگراں کر کے نہ رکھا ہو۔ ہمارا ہر بول ریکارڈنگ ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ سارا کے سارا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک فرشتہ ہی اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو زبان جو ہے، اور اسی کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کی بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی بات کہہ دی کہ تمہارے بولنے پہ ایک فرشتہ مقرر ہے کہ تم جو کچھ بولتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا
حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت نے بھی فرما دیا کہ مسلمان تو وہ ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی، مسلمان کی پریبھاشا، مسلمان کی کا میننگ یہ بتایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ اس کی زبان سے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے وہ دوسرے مسلمان کو، اپنے مسلمان بھائی کو یا اپنے مسلمان رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے ایذا پہنچائے۔ اگر اس کے برعکس کیا بات ہے کہ اگر جو مسلمان اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا اور اپنی زبان سے بے سوچے سمجھے آگے والے انسان کو، اللہ کے بندے کو کچھ بھی الٹا سیدھا کہتے رہتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے حبیب کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی ڈیفینیشن وہ بتائے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کا، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، دو چیز کا، زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو زبان سے ایسا محفوظ ہو کہ اس کی زبان کسی کی دل آزاری نہ کرے، اس کے دل میں تکلیف نہ پہنچائے، اس کے دل میں زخم نہ پیدا کرے، اس کی زبان ایسی ہونی چاہیے۔ اگر ایسی نہیں ہے تو پھر وہ حضور پاک کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ سے، اس کا ہاتھ بے وجہ کسی کے اوپر، مظلوم کے اوپر وہ ظالم بن کر اگر ظلم کرتا ہے اور کسی کو بے وجہ مارتا پیٹتا ہے اور اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ نے جو دی طاقت ہے اس کی طاقت کا وہ غلط استعمال کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس یہ ہے کہ وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں یہ اعضاء جو ہے، ایک تو زبان اور ایک تو اس کے ہاتھ، اس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے کنٹرول میں وہ رکھے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ تعلیم اور تربیت جو ہے نا، یہ دو الفاظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کسی کو جب انسان بولتا ہے تو بولتے ہیں اس میں تو تعلیم ہی نہیں ملی، اس کو تربیت ہی نہیں ملی، اس انسان کی تو تربیت ہی اچھی نہیں ہوئی، اس کو تو اللہ نے، اس کے گھر والوں نے تعلیم ہی نہیں دی۔ یہ بار بار بولا جاتا ہے، ساسیں اپنے بہوؤں کو بولتی ہے، ماں، اور جو ہم ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں، ان کے جب برے کام دیکھتے ہیں تو بار بار یہی بولا جاتا ہے، اسے تو تعلیم ہی نہیں ملی، اسے تو تربیت ہی نہیں ملی، اس کو تو دو لفظ ہے لیکن ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ایک تو تعلیم اور ایک تو تربیت۔ تعلیم تو انسان مدرسوں سے اور یونیورسٹیز سے اور وہاں مل جاتی ہے۔ تعلیم کہاں کا ملتی ہے؟ اسکولز میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں تعلیم جو ہوتی ہے نا، علم کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مکتب میں سکھایا جاتا ہے ہمیں، مدرسوں میں اور ہمیں یونیورسٹی میں اور اسکول کالج میں تعلیم تو مل جاتی ہے، لیکن تربیت ان کو ان جگہوں سے نہیں ملتی۔ پڑھ تو لیتے ہیں، ڈگریز بھی بہت لے لیتے ہیں، لیکن تربیت کا معاملہ الگ ہے، جبکہ دونوں کو ملا کے بولا جاتا ہے، لیکن تربیت کی بات اس سے برعکس ہے۔ تربیت وہ ہے کہ جو کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں ملتی، کسی مکتب مدرسے میں بھی نہیں ملتی اور کسی اسکول میں بھی نہیں ملتی۔ یہ ملتی کہاں پر ہے؟ اس کے لیے کچھ شخصیتوں کو خدمت میں رہنا پڑتا ہے، کس خاص لوگوں کی خدمت میں، اچھے لوگوں کے صحبت میں جب انسان رہتا ہے تو پھر اس انسانوں کو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ آدمی کو انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تربیت۔ تعلیم تو یونیورسٹی میں مل جاتی ہے، کالجوں میں مل جاتی ہے، لیکن تربیت کے لیے کسی اللہ کے خاص بندے سے جڑنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ چاہے عالم دین ہوتا ہے، اور یا تو پھر وہ مین اس کی جو ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بھی مین تو سب سے پہلے ماں باپ ہی تربیت کے لیے خاص ہوتے ہیں، کہ ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں تو اولادیں بالکل اچھی ہوتی ہے۔ ماں باپ انہیں بچپن سے تربیت، اور سب سے بڑی اچھی تربیت تو یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ کا خوف سکھائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر سکھائے، اللہ کا ڈر پیدا کرے ان کے دلوں میں، تو یہ بڑی اچھی تربیت ہے۔ یہ تربیت ایسی ہے کہ پھر وہ بندہ غلط کام کرتا ہی نہیں ہے، ہر غلط کام کرنے سے پہلے وہ یہ جائزہ کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے گا اس کے اندر، اس سے اللہ تو میرے اس کام سے اللہ ناراض نہ ہو۔ تو انسان کا دنیا میں آنا آسان ہے، لیکن صحیح معنوں میں انسان بن جانا بہت مشکل کام ہے۔ دنیا میں تو ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے دنیا میں، لیکن انسان بن کے رہنا، کچھ لوگ آتے ہیں دنیا میں، آتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں پڑتا وہ انسان تھے کہ حیوان تھے، آتے بھی اور چلے بھی جاتے ہیں، لیکن نہ کوئی تربیت ہوتی ہے، نہ کوئی
تعلیم انہیں ملتی ہے اور بس وہ آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور دنیا پہ ظلم برپا کرتے ہیں اور اپنی مستی میں جیتے ہیں اور اپنی مستی میں پھر مر جاتے ہیں۔ وہ تو وہاں جا کے پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے، قبر میں پہلے آنکھ کھل جاتی ہے، وہاں پتہ لگتا ہے تربیت کیا چیز تھی اور تعلیم کیا چیز تھی، ہم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ کیونکہ علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد عورت عالم بالغ کے اوپر فرض قرار کر دیا۔ علم حاصل کرے گا اور علم والا ہوگا تو تربیت پا جائے گا انشاءاللہ، اور تربیت اچھی ہوگی تو علم حاصل کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو یہ جو بھی کام ہوتا ہے یہ کام انبیاء کرام کے زمانے ذمے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو بھی بنتا ہے بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے۔ یہ کام انبیاء کرام کے ذمہ تھا جو دنیا میں انسان کو انسان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ السلام دنیا میں مبعوث کیے، صرف کس لیے کہ ہمیں انسان بنائے، صحیح معنوں میں جینا سکھائے، اللہ کا پتہ بتائے، اللہ کی عبادت کیسی کرنا کیسے بتائے، ہمیں کیسا اٹھنا کیسا بیٹھنا کیسا کھانا کیسا سونا، کیسے دوسروں کے فرائض ادا کرنا، کیسے اپنے رب کے فرض کو ادا کرنا، کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو ایک بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں پہ اتنا بڑا احسان عظیم کیا کہ ہم تو بہت ہی قسمت والے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی برحق بنا کر بھیجا۔ آپ نے تو ہمیں سب کچھ سکھایا، آپ نے ہمیں اٹھنا بیٹھنا چیخنا کھانا گھر میں داخل ہونا، کس طریقے سے شوہر بیوی کے رشتے کو نبھانا، کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، کس طریقے سے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، کس طریقے سے ایک غوشہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمارا منور ہو گیا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، کیڑے مکوڑے جیسی بدتر زندگی تھی، کسی کو پہ کوئی اچھا کام ہی نہیں تھا، سب بس کھا پی کے گناہ پہ گناہ کر رہے تھے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور احسان عظیم کیا ہم پر کہ ہمیں انسان بنانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کے مدد فرمائی۔ یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، سبحان اللہ کہ آپ آئے اور باہر آئی اور دنیا میں انسان بنانے کے لیے آپ تشریف لائے، اور جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو یہ کام ان کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے، کس کے وارث؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی جو ہے اپنے پیچھے کوئی روپیہ پیسہ ورثے میں نہیں چھوڑ کر جاتے، یہ اپنے پیچھے عالم دین کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے وارث کون ہے؟ اللہ کے نبی کے وارث جو ہے وہ عالم دین ہوتے ہیں، علماء کرام جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہے۔ تو جو کام نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن تا قیامت تک عالموں کا سلسلہ ولیوں کا سلسلہ شروع رہے گا، اور یہ جو ہے ہمارے ہادی و برق ہے، ہمارے لیے شریعت کے پاسبان ہے۔ یہ ہمیں شریعت بتاتے ہیں اور شریعت بتانے کے لیے اپنے پاس بلاتے ہیں، یہ اپنے لیے اتنی محنت آپ کے لیے محنت کرتے ہیں کہ بھئی آپ آؤ اور آپ دین سیکھو، اور کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اپنے آپ کو نکھارو، اپنے اندر کی گندگیاں کو دور کرو، گندگیاں ختم کرو اور اندر اپنے نور بھر جائے۔ علم جب آتا ہے تو دل میں نور بھر جاتا ہے، علم جب آتا ہے زندگیاں روشن ہو جاتی ہے، زندگیوں میں بہار آ جاتی ہے جب علم آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے اور تمام نبیوں کے وارث عالم دین ہے، علماء کرام ہیں، اس لیے علماء کرام کا ادب کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ میں میل جول کرنا چاہیے، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ جو عالم دین کی صحبت میں رہتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک تو دوستیاں نہ کیا کرو، بروں کی دوستی تو ایسی ہے کہ اس سے کچھ ملتا نہیں ہے، الٹا جیسے مثال دی گئی کہ دوستی کرو تو ایسے ہی کرو کہ جو اچھے کی ہو، جو آپ کو کچھ سکھائے۔ عالم دین کی دوستی جو ہے نا، اس کی صحبت میں آپ جتنی دیر بیٹھو گے آپ اچھی باتیں سیکھو گے۔ اس کی مثال اس مانند بتائی، مثال کو اس طریقے سے بتایا کہ جس طریقے سے عالم کے پاس بیٹھنا اس طریقے سے ہے کہ جیسے خوشبو بیچنے والے کی دکان پہ بیٹھنا۔ خوشبو کی دکان ہے، عطر کی دکان ہے، خوشبو کی دکان ہے، وہ اس کا دوست ہے اور وہ وہاں جا کے بیٹھتا ہے، وہ خوشبو تو دیتا نہیں ہے، لیکن جب تک وہ وہاں بیٹھتا ہے وہ مہکتا رہتا ہے۔
اس کی ناک میں خوشبو آتے رہتی ہے، کیونکہ خوشبو نبی دے تو خوشبو دور تک اپنے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو خوشبو راحت پہنچاتی ہے۔ تو یہ خوشبو تو آتی رہتی ہے، اس کچھ دے نہ دے لیکن خوشبو اس کو ملتے رہتی ہے۔ اور بروں کی صحبت، بروں کی دوستی ایسی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروں کی دوستی وہ مانند ہے جیسے بھٹی جھونکنے والا، کہ وہ بھٹی کو جب جھونکتا ہے تو جیسی وہ بھٹی جھونکتا ہے اس میں سے کالا دھواں نکلتا ہے، اور بندہ کوئی سفید کپڑا پہن کے وہاں بیٹھ جائے، اس کا دوست وہ ملا تو کچھ ہی نہیں لیکن دھوئیں سے اس کے کپڑے کالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بروں کی دوستی ہے، بروں کی صحبت ہے۔ تو اسی لیے قیامت تک ایسے افراد نسبت کا نور دل میں لیے ہوئے تربیت کا کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے رہیں گے، وہ عالم دین ہیں۔ یہ لوگ دیکھنے میں تو کیا ہوگا، جو عالم دین ہوتے ہیں نا، دیکھنے میں تو ابھی جو گناہوں میں لپٹے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن ٹک ٹاک ہے، سیریل ہے، پکچریں ہیں، اور پارٹیوں میں جانا ہے، اور نہ جانے یہ قیامت کے قریب قرب قیامت اتنے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، اتنے گناہوں میں لبریز ہو گئے ہیں، نہ آنکھوں کی حیا ہے، نہ شرم ہے، اور نہ ہی بے پردگی کا تو اللہ اکبر بول بالا ہے۔ اور اس کے اندر جب کوئی عالم دین کی دعوت دیتا ہے کہ آئیے دین کے خاطر ہم نے اپنا وقت رات بھر جاگ کر لنک شیئر کی اور پھر بلایا کہ آ جاؤ، اور تھوڑا ہم حضور پاک کا کام کر رہے ہیں، حضور پاک کا حکم ہے، یہ کام کر رہے ہیں، آ جاؤ اس میں علم حاصل کرنے آ جاؤ، تو اتنا برا لگتا ہے کہ علماء کو بھی کے بارے میں بھی الٹا سیدھا بولنے سے باز نہیں آتے، ان کو بھی بری سے بری باتیں بولنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح کہ ایک عالم اور ایک جاہل ایک برابر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اچھے سے بات کرتا ہے تو سب اس کو اپنے برابر ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ عالم کی تو عزت ہی نہیں کرتے، اور جب عزت نہیں کریں گے تو علم کہاں سے ملے گا؟ عالم جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ لوگ دیکھنے میں ایک فرد، ایک انسان، ایک شخص نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں مگر حقیقت میں وہ ایک پوری جماعت سے بھی زیادہ وزنی ہوتے ہیں، پورے گروپ سے زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ شیطان پہ 1000 پٹ زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے پاس اپنی حرکتوں سے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، اور اللہ ہی بچانے والا ہے شیطان سے۔ علم نہیں بچاتا، لیکن علم جب آ جاتا ہے تو وہ بچنے کا اس کو معلوم ہو جاتا ہے یہ کام غلط ہے، میں کسی کو برا بولوں یہ کام غلط ہے، میں غلط دیکھوں یہ کام غلط ہے، میں کسی کا حق تلفی کروں، میں سود کھاؤں، میں یہ کروں، یہ سب چیز غلط ہے، یہ علم سے آ جاتا ہے۔ اور جب ساتھ میں علم کے تربیت بھی ملتی ہے نا، تو پھر تو بات وہ بندہ ایسا نورانی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا، یعنی ابراہیم تو ایک امت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے ابراہیم صرف ابراہیم نہیں ہے، وہ پوری ایک امت ہے۔ ہر نبی اپنے دور کا ایک پورا امت ہوتا ہے، پوری امت پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہادی و برحق بنا کے بھیجا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن مجید کی کتنی وزنی دلیل ہے، دیکھنے میں تو ایک فرد ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں امت سے بھی زیادہ وزن رکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب زبان سے نکلے الفاظ کا بہترین مثال آپ کو بتاؤں، زبان سے جو ہم بولتے ہیں نا، یوں تو زبان ہے، چھوٹی سی زبان ہے لیکن کارنامے اس کے بہت بڑے ہیں۔ میرے آقا فرماتے یہی زبان ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گی، اگر تم اس کا اچھا استعمال کرو گے، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، ہمہ وقت درود پاک پڑھو گے، خوب اللہ کا ذکر کرو گے، اس زبان سے لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ گے، اس زبان سے جس قدر ہو سکے لوگوں کے دلوں کو مرہم لگاؤ گے، تو یہ زبان جو ہے تمہیں جنت میں لے جانے کا کام کرے گی۔ اور یہی زبان اگر لوگوں کو دل آزاری کا سبب بن جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، تو یہ زبان ہی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو زبان دیکھنے میں تو چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے کارنامے بہت بڑے ہیں، یہی جنت اور یہی دوزخ ہے۔ یہ اچھا کریں گے تو یہ جنت میں لے جائے گی، اور یہ برا کریں گے تو یہ جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو زبان سے نکلے الفاظ کی اتنی بہترین مثال دیکھیے، غور کیجیے، آپ غور کیجیے کہ جب کوئی کافر ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، غور کیجیے کہ جب کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو کوئی بھاگا دوڑی یا ورزش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا بھائی، اس کو تو کلمہ پڑھنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی۔ اب وہ کفر میں پیدا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت اسے مل گئی، اور اسے کفر سے نور میں اللہ ہی لے کر آنے والا ہے۔ اللہ ہے جو اندھیروں سے اجالوں کی طرف، اللہ ولی السماوات، اللہ پاک کیا ہے، مومنوں کا کیا ہے،
دوست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے اجالوں کی جانب لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. تو غور کیجیے جب کوئی کافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت کی نظر پڑ گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ وہ کلمہ پڑھ لے. تو جب وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی بھاگا دوڑی یا ورزش نہیں کرنی پڑتی, بلکہ صرف اپنی زبان سے کلمے کے 2 الفاظ کہنے پڑتے ہیں, کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. کیا پڑھنا؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دل سے گواہی دے دی کہ میں اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. بس اتنا اس نے کہا. اس کے لیے کوئی اس کو پہاڑ اٹھانا نہیں پڑا, محنت کرنی نہیں پڑی, بس اس نے اتنا کہہ دیا زبان سے اور دل میں مان لیا. تو زبان سے کہنا ضروری ہے, اس نے کہہ دیا لوگوں کے سامنے. دیکھیے کلمہ ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں ہم مسلمان بن گئے, لیکن ظاہر میں وہ دنیا سے ڈرے ہوئے, دنیا کے ساتھ میں اپنے کام کرتے رہتے ہیں اور پھر دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بولتے ہیں میں مسلمان بن گئی ہوں, بن گیا ہوں. تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. اگر جب تک کلمہ پڑھائے تو زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور لوگوں کو بتا بھی دینا ہے میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مسلمان اگر بندہ بن گیا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑا؟ اس کو صرف اپنی زبان کا یوز کرنا پڑا. کتنا سا کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا, اور اس کو کوئی بھاگو دوڑی ورزش نہیں کرنی پڑی. تو اپنی زبان کے یہ 2 الفاظ کہنے پڑتے ہیں اور اس کے ادا کرنے سے پہلے وہ کافر ہوتا ہے اور کہنے کے بعد مسلمان بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے اللہ کا دشمن تھا, اب اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے. پہلے شیطان کا بندہ تھا, اب رحمان کا بندہ بن جاتا ہے. ایک زبان کا استعمال اس کو کافر سے مسلمان بنا دیتا ہے, شیطان سے رحمان کا بندہ بنا دیتا ہے, اور اس کو جہنم سے جنت والا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے اگر 100 سال کے بھی گناہ ہوں گے تو پروردگار عالم اس کے 100 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا؟ زبان کی کتنی پیاری مثال ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ زبان سے نکلے الفاظ کے بعد زندگی کا بالکل ہی رخ بدل جاتا ہے, زندگی ایک دم بدل جاتی. چنانچہ زبان سے نکلے الفاظ کی اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑی قدر و قیمت ہے, بہت بڑی قدر و قیمت ہے. اب 2 لفظوں کا کرشمہ بھی دیکھ لیں کہ جب کسی مرد یا عورت کا نکاح ہوتا ہے. ایک دوسری مثال دیکھیے. ابھی یہ کافر تھا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, جہنمی تھا, جنتی ہو گیا, اور شیطان کا بندہ تھا, رحمان کا بندہ ہو گیا. کتنا بڑا صرف زبان کا استعمال ہوا اور دنیا بدل گئی. ابھی ایک اور مثال میں بتاؤں آپ کو. یہ مثال کیا ہے کہ مرد عورت ہے, لڑکا لڑکی ہے, اور نکاح کے وقت, لیکن اس نکاح کے وقت جب مرد قبول کرتا ہے, جب کسی مرد یا عورت کا نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کے وقت جب مرد قبول کرتا ہے اور عورت بھی اس کو اپنا شوہر قبول کرتی ہے, کہ تو قبولیت جو ہوتا ہے نا, ایجاب و قبول ہوتا ہے نا, جو اس وقت اس کو اپنی زبان سے صرف اتنے ہی الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اتنا کہہ دے کہ میں نے اسے قبول کیا. اتنے چند لفظ کہنے پر ہی وہ لڑکی جو رہتی ہے نا, جو اس کی غیر محرم تھی, جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے کبیرہ گناہ تھا. غیر محرم کی جانب دیکھنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. جس سے بات چیت کرنا اس کے لیے حرام تھا. وہ لڑکی اتنے الفاظ کہنے کے بعد اس کے لیے محرم ہی نہیں بنتی بلکہ شریک حیات بھی بن جاتی ہے. اب یہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے. تو سوچئے نکاح کے وقت صرف چند الفاظ کے بولنے پر 2 انسانوں میں کتنی جدائیاں تھیں. اب وہ اتنے قریب ہو گئے کہ کہنے کو تو 2 جسم ہیں مگر ان دونوں کے جسم ایک جیسے ہیں. یہ خوشی اور غمی کے ساتھی بن جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے ہاں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنی اہمیت رکھتے ہیں, جس طرح چند الفاظ نے اس لڑکی اور لڑکے کے درمیان کے فاصلوں کو سمیٹ دیا. اسی طرح اگر کوئی مرد کسی بیوی کو, آپ دیکھیے یہ تو نکاح کی بات ہو گئی کہ مرد نے قبول کیا اور عورت نے بھی قبولیت کا وہ کر دیا, تو پھر کیا ہوا؟ دونوں پہلے اجنبی تھے, اب اور یہ شوہر اور بیوی بن گئے, اور ہمیشہ کے زندگی بھر کے یہ کیا ہو گئے؟ ساتھی بن گئے اور شریک حیات بن گئے. لیکن اب اتنی اچھی زندگی چل رہی ہے, وہ عورت جو ہے بال بچوں والی ہے اور سب کچھ اچھا ہے, اور اس کے بعد اگر کیا ہوا؟ یہ زبان سے ہی رشتے میں آئے تھے, رشتے میں بنے تھے, ابھی اسی زبان سے, ابھی اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو صرف طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو 2 الفاظ کے زبان سے نکلنے پر وہ عورت جو اس کی جیون ہمیشہ کی اس کی شریک حیات تھی, اس کے بچوں کی ماں تھی, اس کے دکھ درد کی ساتھی تھی, اب اس کے لیے اجنبی بن گئی. صرف طلاق کا ایک لفظ نکلا, 3 مرتبہ طلاق کہا,
اب وہ اس کی زندگی سے جو اتنی قریب تھی وہ اب ہمیشہ کے لیے کیا بن گئی، اس کی اجنبی ہو گئی، وہ پھر اس کے لیے نامحرم بھی بن گئی، اور اس سے بات کرنا بھی اور اس کی شان میں الٹا سیدھا بولنا یا اس سے بات کرنا سب اس کے لیے گناہ ہے۔ تو نکاح و طلاق کے چند الفاظ سے انسان کی زندگی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ زبان ہے، کہنے کو کیا ہے، زبان ہی تو ہے، لیکن زبان سے رشتے بنتے بھی اور رشتے ٹوٹتے بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سوچنے کی بات اس ہے کہ اس سے اندازہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ اب ہم آئیے غور تفکر کر کے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العزت کے یہاں کتنے وزن رکھتے ہیں، اور ہمیں کہ زبان کے الفاظ نکالے ہی چلے جاتے اور احساس بھی نہیں رکھتے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے اور دوسروں پر اس کا کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ کیا ہم کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے؟ ہم اللہ کی کسی مخلوق کا دل تو نہیں جلا رہے؟ غور کرنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات تو نہیں نکال رہے جو کفر کے کلمات کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ انسان کچھ بول لیتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ وہ کب کافر ہو گیا اور وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، بیلنس رکھے، اس کو روکے، کنٹرول کرے۔ اس لیے تو کتنا ہی غصہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کر لیتا ہے وہ اسلام میں داخل رہتا ہے، اور جو صبر چھوڑ کے کچھ بھی کلمات کہہ دیتا ہے، کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکال لیتا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں نے اس چیز کے اوپر بڑی محنت، جتنے جو بیعت کراتے ہیں نا اپنے مریدوں کو، وہ اس میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کہ وہ زبان کو کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں کہ بالکل وہ زبان پہ، اور جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا پھر اللہ رب العزت اس زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی رد نہیں فرماتا۔ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ اب یہ زبان سے ہی تو جھوٹ بولتا ہے انسان، جو زبان سے سچی بات کر کے ایسی سچی کرتا ہے کہ دنیا میں باہر آ جاتی ہے، اور وہی انسان اگر جھوٹ اپنے زبان سے نکالتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جہاں بھی لعنت ہوتی وہاں رحمت نہیں ہوتی، اور جہاں رحمت نہیں ہوتی وہاں کیا بنے گا؟ اور جہاں جھوٹ نہیں ہے، سچ ہی سچ ہے، تو وہاں پہ پھر وہ دعائیں مستجاب بن جاتا ہے، پھر اس کی زبان اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا جو سچا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ حجرات میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ اے ایمان والو، تم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرو۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، تم اسے کچھ بھی سمجھتے ہو، پاگل دیوانہ سمجھتے ہو، کچھ بھی بول لیتے ہو، اس کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ تم جو ایسا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے اس سے ہنسی مذاق نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، تم ان کو برے ناموں سے پکارتے ہو، اپنی زبان سے تم بری بات نہ نکالو، کہ ایمان لانے کے بعد زبان سے بری بات کا نکالنا اللہ رب العزت کے نزدیک بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اپنی زبان سے بری بات کو نکالنا اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے؟ بہت برا ہے، بہت برا۔ گویا ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور کس میں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ زبان بہت چھوٹی ہے، لیکن زبان کے بارے میں عالموں نے لکھا ہے کہ اس کے سائز تو بہت چھوٹا ہے، دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن اس سے ہونے والے جرم جو ہے بہت بڑے ہوا کرتے ہیں، اس سے ہونے والے جو جرم ہے یہ بہت بڑے ہوا کرتے ہیں۔ تو زبان دیکھنے میں جتنی چھوٹی ہی ہوتی ہے، اسے نکلنے والے جرم اتنے ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسان زبان سے غیبت کرتا ہے، اور غیبت اتنا بڑا جرم ہے، زبان سے تو غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، زبان سے ہی دل آزاری کرتا ہے، زبان سے ہی بہتان کرشی کرتا ہے، یہ زبان ہی کتنے گناہ کراتی ہے۔ اسی لیے جیسی صبح ہوتی ہے نا، حدیث پاک ہے کہ جیسی صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء، ہاتھ پیر منہ، یہ ہاتھ پیر آنکھیں کان، یہ سارے کے سارے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت کرتے ہیں، زبان تو ذرا سدھری رہنا، تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، تیری وجہ سے ہم پر پرابلم آئیں گی، تیری وجہ سے ہم بگڑتے ہیں، تو کچھ بھی بولیں گے پھر پرابلم کس پہ آئے گی؟ ہمارے اوپر، اس لیے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ جب غیبت انسان کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان کشی کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں زبان کے جرم ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ غیبت کے بارے میں، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے،
جو لوگ پیٹھ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور غیبت کرے بنا کچھ لوگوں کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، چاہے انہیں کتنا کھانا کھا لیں گے، کتنا اچھے سے رہ جائیں گے، لیکن جب تک وہ غیبت نہیں کریں گے، کسی کی برائیاں نہیں نکالیں گے، اچھے میں بھی برائی نکالنا لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، عادت ہے، فطرت ہے، اور فطرت اتنی بری ہو جاتی ہے کہ وہ بدلتی نہیں ہے۔ تو وہ حدیثوں میں اس کا غیبت سے کس چیز کا کمپیئر کیا گیا؟ زنا والے کو کتنا برا بولتے ہیں، کسی کو دیکھتے دکھیا تو برا بولتے ہیں، اس کے ساتھ میں کوئی غلط رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زبان سے جھوٹ نکلتا، اور اتنا نکلتا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم جھوٹوں کے دفتر میں اس بندے کا نام لکھ دو۔ کچھ کو تو جھوٹ بولنے کی اتنی عادت ہوتی ہے، قسمیں کھا کے جھوٹ بولتے ہیں، اور جو زیادہ قسمیں کھاتے ہیں وہ پکا جھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ اتنا جھوٹ نکالتے ہیں کہ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جھوٹوں کے دفتر میں پورا ان کا نام ہی لکھ دو۔ چغل خوری انسان زبان سے ہی کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جو ہے یہ سب سے بری چیز ہے، ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے گناہوں سے بچائے، زبان کو کم بولے۔ ایک بڑے دانا کا قول ہے کہ میں جب بھی پچھتایا بول کر پچھتایا، چپ رہ کر میں کبھی نہیں پچھتایا۔ بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بے سمجھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دیے، کان دو دیے، تو پہلے 2 مرتبہ سنو اور پھر 1 مرتبہ بولو۔ لیکن لوگ تو ٹر جو شروع کرتے ہیں کہ میرے سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا تو عقل مند ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ جو شروع ہو جاتے ہیں اللہ اوپر، وہ سوچتے نہیں ہم کیا بولے جا رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کس وجہ سے بول رہے ہیں، کس طریقے سے بول رہے ہیں، یعنی شریعت کا تو پاس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ فرمایا کہ جو انسان جسم کے 2 اعضاء کی مجھے ضمانت دے دے، میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کون سی؟ جسم کے 2 اعضاء کا حضور پاک نے حکم دیا کہ تم 2 اعضاء کا مجھے، 2 اپنے جسم کے اعضاء کی مجھے ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، پھر تمہیں جنت ملے گی۔ وہ 2 کو کنٹرول کر لو۔ وہ 2 کی کون سی ہے؟ ایک وہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، دونوں جبڑوں کے درمیان، وہ کون ہے؟ زبان۔ کیا چیز ہے وہ؟ زبان۔ اور دوسرا جو دونوں رانوں کے درمیان ہے وہ شرمگاہ۔ جو انسان دونوں پارٹ کی حفاظت ضمانت دے دے، میرے آقا فرماتے ہیں میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں بھی کیا خاص بات ہے کہ زبان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پردوں میں رکھا ہے۔ آنکھیں تو ہے نا پھر بھی کھلی ہے، کان بھی کھلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آنکھ تو پردے اللہ تعالیٰ نے دیے، اور نیچی نظروں والوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد، اور نیچی نظروں والی عورتوں کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ لیکن جو زبان ہے نا، اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے پروٹیکشن دیے ہوئے ہیں۔ ایک پروٹیکشن ہے دانتوں کے جبڑا، دانتوں کے بیچ وہ اتنی خطرناک اس میں وہ رہتی ہے، لیکن پھر بھی بہت چلتی ہے۔ کہاں بیچ میں آئی ہو تو اللہ کا نظام ہے، ورنہ کب کتنے بار کچل جائے اور کتنے بار اس کا قیمہ بن جائے، لیکن یہ اللہ ہے جو اسے چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ چل رہی ہے۔ تو اور دوسرا پروٹیکشن اس کا ہونٹوں کا ہے، جب تک ہونٹ نہیں کھلیں گے، پھر دانت نہیں کھلیں گے، پھر زبان نہیں نکلے گی۔ تو یہ جو 2 دانت ہے نا، یہ دانتوں کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے، اس کی ضمانت آقا نے فرما دی۔ اور ایک 2 رانوں کے بیچ، اس کو بھی 2 پردے ہیں۔ شرمگاہ پہ عام طور پہ 2 کپڑے پہنے جاتے ہیں، باقی جگہ تو ہم 1 کپڑا پہنتے ہیں، لیکن شرمگاہ کو چھپانے کے لیے 2 کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ ایک تو جو شلوار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اوپر سے کرتا آتا ہے، 2 کپڑے آتے ہیں۔ ویسے 2 پردے زبان پہ بھی ہے، 2 پردے ہمارے شرمگاہ کے اوپر بھی ہے۔ یہ دونوں کی ضمانت کا میرے آقا نے حکم دیا کہ اگر تم نے اس دونوں کا صحیح استعمال کیا، غلط نہیں کیا، تو پھر جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت میں جو انسان جہنم میں جائیں گے نا، وہ اکثر زبان کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے جائیں گے۔ تو یہ زبان ہمیں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اور یہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جو اگر یہ چیزوں کا پاس نہیں رکھتا، پھر وہ تو اللہ اکبر، وہ پھر جہنم کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو تھے نا، یہ اکثر خاموش رہا کرتے تھے، زیادہ باتیں نہیں کرتے، اکثر خاموش۔ زیادہ تر ولی کی تو پہچان ہی وہ ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ جو کم کھاتا، کم بولتا اور کم سوتا ہے۔ یہ ولی کی یہ خاص 3 نشانیاں ہیں، جو بولے کم، کھائے کم اور سوئے کم۔ یہ تینوں نشانیاں جو ہے نا ولی کی نشانی ہے۔ تو یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، بلند پائے کے بزرگ ہیں، یہ اکثر خاموش رہتے۔ آپ کچھ نصیحت کیا کریں تاکہ تو لوگوں نے کیا کیا؟
کہ وہ ان کے پاس میں گئے اور کہا کہ حضرت آپ بہت خاموش رہتے، کچھ بولا کریں نا، آپ کچھ نصیحت کیا کریں تاکہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو آپ سے، آپ کچھ نصیحت کیا کریں۔ حضرت نے بہت ہی پیاری سونے کی ڈلیوں والی بات کی، بہت ہی پیاری۔ حضرت نے فرمایا جس نے ہماری خاموشیوں سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے ہماری خاموشیوں سے کچھ نہیں پایا پھر وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا، اسے باتوں سے کیا ملے گا پھر۔ خاموشیوں میں بھی دیکھو نا کہ وہ کیسے خاموشی، کیسے برداشت کر رہے ہیں، کیسا صبر کر رہے ہیں، وہ دیکھنا ضروری ہے۔ اور خاموشی کے فائدے بہت ہیں، بہت سی بار خاموشی میں بھی بہترین جواب ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ شوہر نے ذرا سی بات کہی تو بیوی کو بھی بولنا لازمی ہے، یا بیوی نے کوئی بات کی تو پھر شوہر ہی اس کا جواب دیتا پھرے۔ کئی بار مخاطب کی بات کا بہترین جواب خاموشی ہوتی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، بات ختم ہو جائیں گی۔ شیطانی تو ہوتا ہے جو شوہر بیوی میں جھگڑے کراتا ہے، تو ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ خاموش رہنے سے بھی انسان کا پیغام دوسروں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ آخر بات کیا ہے، میں نے کیا گناہ کری ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے جو میری بیوی ناراض ہے، میرے سے کیا ہو گیا ہے جو میرا شوہر ناراض ہے، اور وہ سوچ کے پھر اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے۔ خاموش رہنے سے جھگڑے بڑھتے نہیں ہیں اور گھر کے ماحول خراب ہوتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے اس میں غور و تفکر کی بات ہے کہ زبان کی غلطی، اور اس میں کسی عقل مند نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ انسان کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا، دریا بولتے ہیں کس کو؟ ندی کو، دریا نیل ندی ہے نا۔ سمندر کا سکوت کیا؟ خاموشی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ یہ اتلا جو گڈھا ہوتا ہے نا بہت بک بک کرتا ہے، اتلا جس میں کچھ ہوتا نہیں ہے نا نالج، اس پہ ایک ہلکا سا جو گڈھے پڑے رہتے ہیں نا بارش کے، اس میں آپ پانی بھرا ہوتا ہے، ایک پتھر ڈالو چھاپ سے آواز آتی ہے۔ سمندر میں آپ کتنے پتھر اچھالو نا کوئی آواز نہیں آتی، خاموش ہوتا ہے وہ، آواز آتی ہے۔ تو جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ خاموش رہنا تدبر، غور و تفکر کرنا اور عقل مندی کی علامت ہوتی ہے، اور انسان کو اس کے سمجھدار ہونے کی پہچان بھی ہوتی ہے خاموش رہنا۔ جبکہ ہر وقت ٹر کرتے رہنا یہ انسان کی بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ فضول میں بک بک کرنا، فضول کی باتیں منہ سے نکالنا، اننیسیسری ٹاک کرنا بے وجہ کی، یہ کیا ہوتی ہے؟ بیوقوف لوگوں کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے گا زبان کی غلطی اور بہکنا پاؤں کی پھسلن اور بہکنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ زبان کی غلطی اور بہکنا، کیا بات بول رہے ہیں؟ زبان کی غلطی اور بہکنا پاؤں کی پھسلن اور بہکنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پاؤں پھسل گیا نا تو انسان پھر اٹھ سکتا ہے، پاؤں پھسلا تو انسان اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر زبان پھسل گئی نا تو وہ لفظ پھر واپس نہیں آتے۔ تیر ایک بار کمان سے نکل جاتا ہے نا، اسی طریقے سے وہ واپس نہیں آتا۔ اس طریقے سے زبان سے کہے لفظ جو ہے نا، ہم نے جس کو بول دیے وہ کبھی واپس آنے والے نہیں ہے۔ تیر سے کم زخمی ہوتا ہے انسان، زبان سے زیادہ زخمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے زبان کو جس قدر ہو سکے، انسان کی زبان بے قابو ہو تو انسان کی موت کا فیصلہ وہی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی عالم کے سامنے بیٹھے نا تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھے۔ کیا کہا ہے؟ عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھے۔ اگر زبان سے کوئی لفظ ادھر ادھر نکل گیا نا تو شریعت کا فتویٰ اس کو بتا دے گا۔ کچھ بھی بول دیا تو کیا ہوگا؟ شریعت کا فتویٰ آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر حاکم کے سامنے بیٹھو، بادشاہ کی، تو اپنی آنکھ کو سنبھال کر بیٹھو۔ اگر آنکھ ادھر ادھر گئی تو حاکم اپنی طاقت کا استعمال کرے گا۔ اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال کے بیٹھو۔ اللہ والوں کے، کیونکہ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان کو کوئی الو بنا نہیں سکتا۔ وہ دل کے اندر کی بات پڑھ لیتے ہیں، دل کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، وہ سب اس کو معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والا خود اپنے آنکھ سے نہیں دیکھتا، اللہ والا اللہ کے نور سے آگے والے کو دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے کیا کہا کہ اگر اللہ والے کے پاس بیٹھو تو کیا کرو؟ عالم کے پاس بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو، اور حاکم کے پاس بیٹھو تو آنکھیں سنبھال کے بیٹھو، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال کے بیٹھو۔ اس لیے کہ یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ بندے کے دل کی کیفیت اور بات اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کھول دیتا ہے۔
بندے کے دلوں کی کیفیت اور جو باتیں ہیں نا اندر کی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اوپر کھول دیتا ہے. اور یہ بھی پکی بات ہے، لمبی زبان ہمیشہ زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے. یعنی زبان کی وجہ سے آدمی ایسی مصیبت اور غموں میں گھرا ہوتا ہے کہ یہ غم اس کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں. تلوار کا وار جو ہوتا ہے نا جسم پر پڑتا ہے، جبکہ زبان کا وار دل پر پڑتا ہے. تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان سے لگا زخم جلدی نہیں بھرتا، بلکہ جن رشتوں ناتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی، زبان ان رشتوں ناتوں کو ایک لفظ میں کاٹ کر رکھ دیتی ہے. تو تلوار کا نقصان اتنا نہیں ہوتا جتنا زبان کا ہوتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بند منہ کے اندر مکھیاں نہیں گھسا کرتی. مکھی منہ میں تب گھسے گی جب منہ کھلا رہے گا. معلوم کیا ہوا کہ انسان سے غلطی اور کوتاہی تبھی ہوگی جب زبان کھلے گی. زبان ہی نہیں کھلے گی تو کیا غلطی ہو رہی ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بات سنا زیادہ کریں. اللہ نے سننے کے لیے 2 کان دیے اور بولنے کے لیے 1 زبان دی، اسے جو 2 دیے اس کا زیادہ کام کریں. زندگی کی جو بنیاد ہے نا ہمارا فاؤنڈیشن زندگی کا، وہ کیا کرے؟ اس کو سچ پر رکھے، ہمیشہ سچ پہ. اور سچ کیا بڑی چیز ہے. سرکار غوث الاعظم کا مہینہ چل رہا ہے، پیران پیر دستگیر، پیر پیرا، میر میرا، سرکار غوث اعظم کا یہ ماہ ربیع الاخر چل رہا ہے. یہ اتنے مرتبہ ہم نے سنا ہے، پھر بھی جی چاہتا ہے کہ سنتے ہی جائے. مجھ کو تو سب سے اچھا یہی والا آپ کا یہ جو کرامت ہے آپ سے صادر ہوئی کہ آپ تو مادر ذات ماں پیٹ سے ولی تھے. الحمدللہ سبحان اللہ، ولی ہیں آپ سرکار غوث اعظم. اور آپ کی یہ جو کرامات ہے سب سے شاندار ہے کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جا رہے تھے تو راستے میں جانے کے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ نے آپ کو 40 درہم دیے اور وہ آپ کی صدری میں سیکر دے دیے کہ وہ جو راستہ تھا وہ کوئی پلین کا راستہ نہیں تھا، کوئی ٹرین کا یا بس کا راستہ نہیں تھا. وہ راستہ تو کیا تھا؟ یعنی راستوں میں رہزن مل جاتے تھے، قافلے کو لوٹ لیتے تھے. اس لیے والدہ ماجدہ نے آپ کے جو 40 درہم تھے نا وہ اس کو اندر کے آپ کی صدری میں سی دیے تھے. اور کہا تھا، اور اس لیے سی دیے تھے کہ وہ محفوظ رہے کہ ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ لگے. راستے میں یہ ہوا سب جانتے ہیں، لیکن پھر آپ کو ریپیٹ کر کے بتا رہی ہوں. بڑا اچھا لگتا ہے مجھ کو، اس سے کئی بار ہر مرتبہ نئے اس سے نقطے ملتے ہیں. تو آپ جب جانے لگے تو آپ کی والدہ کے آپ نے دستبوسی کی، آپ کے ہاتھ چومے اپنی والدہ کی اور پھر کہا کہ والدہ مجھے میری امی جان مجھے نصیحت کیجیے. آپ کی والدہ نے نکلتے بس اتنا کہا، اے عبدالقادر اب تو حشر کے دن ملاقات ہوگی، اور اے میرے بیٹے بس ایک نصیحت ہے، اس پہ ہمیشہ عمل کرنا کہ سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے. سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے، اس پہ تم عمل کرنا، ہمیشہ یاد رکھنا میری نصیحت کو. اب آپ نکل گئے، راستے میں قافلے میں تھے، قافلے کو پورا ڈاکو نے لوٹ لیا. سب کو لوٹا، ان کے پاس کچھ ملا نہیں کیونکہ آپ کی امی نے تو وہ اندر سی دیے تھے تو دکھ نہیں رہے تھے درہم. اب جب ساروں کو لوٹ کے ڈاکو جانے لگے تو ایک ڈاکو نے میرے غوث سے پوچھا عبدالقادر جیلانی سے کہ اے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ کو نے جیسی یہ بات سنی تو فوراً کہا ہاں ہے نا. کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس بھی 40 درہم ہے. کہا 40 اشرفیہ کہاں ہے؟ کہا میری اس کپڑے میں میری امی نے سی کے دیے ہیں. اس نے اپنے ڈاکوؤں کے سردار کو آواز لگائی، سردار یہ بچہ کہتا ہے اس کے پاس 40 درہم ہے. تو ڈاکو نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ. سردار کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ کہاں ہے؟ تو کہا یہ صدری میں میرے چھپے سلے ہوئے ہیں. صدری جیسی پھاڑی تو 40 درہم 40 اشرفیاں اس میں سے برآمد ہوئی. ڈاکو نے وہ دیکھ کے ڈاکو کے سردار میں ایک خیال آیا، آپ تو مادر ذات ولی تھے، بولتے ہیں نا کہ آپ کو کرامات تو آپ کی بچپن سے چل رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو ایسی طاقت عطا کی ہوئی تھی. آپ کے سچ بولنے کا اتنا شاندار یہ واقعہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو سنانے کو جی چاہتا ہے کہ دیکھو سچ کی طاقت کیا ہوتی ہے. کہ آپ نے سچ کہا کہ ہے. تو اس ڈاکو نے کہا کہ اے بیٹے اے لڑکے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ تو چھپے ہوئے تھے، ہمیں تو دکھے بھی نہیں رہتے، نظر بھی نہیں آ رہے تھے، پھر ایسی کیا بات تھی جو تم نے سچ کہا کہ اور تم اتنے بھی چھوٹے نہیں ہو کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ہم ڈاکو ہیں؟ معلوم ہے ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، لوٹ لیں گے. اگر معلوم ہو جائے گا تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، یہ تو لے جا لیں گے پورا پیسہ. تو پھر کیوں بتایا؟
کہا کہ یہ پیسہ تو کیا اور یہ جان تو کیا، میں نے اپنی والدہ سے، اپنی امی سے وعدہ کیا ہے، میری والدہ نے نکلتے وقت مجھ سے یہ نصیحت کی کہ سچ کا ساتھ نہ چھوٹے، عبدالقادر سچ کا ساتھ نہ چھوٹے، تو پھر اتنی سی چیز کے لیے میں سچ کا ساتھ چھوڑ دیتا، اسی لیے میں نے یہ بتانا ہی صحیح سمجھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسی یہ بات سننا تھا، یہ بات میرے غوث اعظم کی زبان سے نکلی تھی، ڈاکوؤں کا جو سردار تھا دہاڑے مار مار کر رونے لگا، کہنے لگا یہ بچے تو چھوٹا ہے، اس کے باوجود تجھے اپنی ماں سے کیا وعدہ تجھے یاد ہے، لیکن ہم کیسے ہیں جو اللہ سے عہد کر کے آئے، اللہ کے بندے بن کر آئے، اور ہم جھوٹ، اللہ فرما رہا ہے جھوٹ نہیں بولو، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کا مال چوری کر رہے ہیں، لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، یہ اتنی غارت گری ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں کیوں، ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ یہ کہہ کہ وہ میرے غوث کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ اے بچے، آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے یہ کام بند کر رہا ہوں، میں آج سے یہ کام نہیں کروں گا۔ ایک سچ بولنا اتنی بڑا، وہ کہ عام انسانی ڈاکوؤں کا سردار جس سے ہزاروں قتل کیے ہو گئے، جس نے ہزاروں لوگوں کو لوٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو چینج کر دیا، اور اس نے کہا، اس نے توبہ کر لی، اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پر ہی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اپنے اللہ کا پابند بن جاؤں گا، سچ بولنے والا، ڈرنے والا بن جاؤں گا۔ جتنا جیسی سننا تھا، اس کے ساتھ جو اس کے 40 ڈاکو تھے، جو اس کے چیلے، ان سب نے کہا کہ سردار برے کام میں تو ہم آپ کے ساتھ تھے، اب جب آپ نے توبہ کر لی ہے، اچھے کام کے لیے تیار ہو گئے ہو، تو پھر ہم کیوں آپ کا ساتھ نہ دیں۔ اور یہ کہہ کہ وہ 40 کے 40 سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کر کے کامل ولی بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ زبان ہے کہ ابھی توبہ کی، کیا تو ڈکیت تھے اور کیا تو ولی بن گئے، یہ زبان ہے اور یہ سچ ہے۔ تو سچ کا ساتھ کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے، زندگی کی بنیاد جو ہوتی ہے نا، وہ سچ پہ ہونی چاہیے۔ بہت بار لگتا ہے کہ سچ اور جھوٹ بول کے سب لوگوں کو راضی اور مطمئن ہم کر لیں گے، تھوڑا سا جھوٹ بول کے، اور پھر کیا ہوتا ہے، جھوٹ چاہے کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، سچ ہمیشہ اس کو پکڑ ہی لیا کرتا ہے۔ اس لیے زندگی کی بنیاد ہمیشہ سچ پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کہاں چھپا ہوا ہے؟ کیا گہری بات ہے یہ۔ علم کے دروازے، باب علم ہے میرے علی، اور ان کی ہر قول کے اوپر ہزاروں کتب لکھی جا سکتی ہے۔ کتنی چھوٹا سا سینٹنس ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ زبان سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ایک جگہ حضرت علی کا ہی قول ہے کہ زبان جو ہے نا، یہ جیسے ہی کھلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دکان ہیرے کی ہے یا کوئلے کی۔ زبان ہیرے کی ہے یا دکان ہیرے کی ہے یا کوئلے کی، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم بات کرو، جب تک تم بات نہ کرو تب تک تم اسے عقل مند ہی سمجھو گے۔ بیوقوفی کا پتہ تو تب چلتا ہے جب بات کرو گے، جب وہ منہ کھولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت بیوقوف ہے، کیونکہ زبان جب کھلتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے، چاہے اوپر کوئی عورت بڑے میک اپ کر کے، بڑے عالیشان، بہت ہی خوبصورت اور ہزاروں کروڑوں کے کپڑے پہن کر آ جائے، دیکھنے میں لگیں گا وہ کسی گھر کی شہزادی ہے، لیکن جب وہ منہ کھولتی ہے تو اس کے والدین کا، اس کے گھر کا، اس کے خاندان کا پورا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو فرعون کا ورثہ اس سے ملا ہوا ہے، دولت تو اس نے بہت کما لی ہے، لیکن اندر سے اس کی جو زبان ہے نا، یہ اس کے گھر کے، اس کے خاندان کا پتہ بتا دیتی ہے کہ یہ کس گھر سے بلونگ کرتی ہے۔ تو اسی لیے دکان کھلتے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئلے کی دکان ہے کہ ہیرے کی دکان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جو زبان ہوتی ہے نا، وہی بولتی ہے جو اندر ہوتا ہے۔ اس کی بھی مثال بہت اچھی بتائی ہے بزرگوں نے کہ اس طریقے سے کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ٹیبل پر جو کوئی برتن رکھا ہے اور اس کے اندر اگر دال رکھی ہے اور چمچ، تو دل جو ہے نا، دل جو ہے وہ برتن ہے اور چمچ جو ہے نا وہ زبان ہے۔ آپ اب کٹورے کے اندر، ڈش کے اندر چمچ ڈال کے یا ہانڈی کے اندر سے چمچ ڈال کے جو نکالوں گے، اگر اس کے اندر گوشت کا سالن ہوگا تو گوشت نکلے گا، حلوہ ہوگا تو حلوہ نکلے گا، دال ہوگی تو دال نکلے گی۔ اس طریقے سے دل کے اندر جھوٹ، بغض اور خرابیاں اور بے حیائیاں اگر اس کے اندر بھری ہے، تو جب وہ زبان کھلے گی تو پتہ لگ ہی جائے گا یہ کس گھر سے بلونگ کرتے ہیں۔ یہ ان کی خرابیاں ان کے اوپر آ جاتی ہے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا، اور سب سے پہلے تو زبان کا استعمال صحیح تبھی ہوگا جب دل پاک ہو جائے گا۔ دل جو ہے یہ جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے، اور دل کو اللہ کا گھر بنائے، دل کو دنیا کے اس روپیے پیسے سے اس کو خراب کر کے نہ رکھے، دل کو بہت پاک رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس دل میں بس جائے۔ مولا دل بدل دے، مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ یہ دل جو ہے نا کہ کاش اس دل سے صرف اللہ اللہ کی آوازیں آئے، اور جب وہ دل اچھا ہو جائے گا تو زبان بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی۔ اتنے اوپر سے ایکٹنگ بہت لوگ کرتے ہیں، ایکٹنگ منہ پہ کچھ ہوتے ہیں، اللہ ہم آپ کو بڑی محبت کرتے ہیں، ارے ایسی محبت دکھائیں گے جیسا لگے گا کہ یا اللہ کیا کہنا۔ وہ منافق ہوتے ہیں جو زبان پہ کچھ ہوتے ہیں، دل میں کچھ ہوتے ہیں، دل میں نفرتیں بھری ہوتی ہے، دل میں جادو ٹونے اور خرابیاں ان کے لیے زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ آگے والے کو لگتا ہے کہ اس کو آگے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جو ایکٹنگ کر رہی ہے وہ ایکٹنگ اس کو سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اللہ جب یہ ایکٹنگیں دیکھتا ہے نا تو ایک وقت اس کو پکڑ لیتا ہے، اور پکڑ کے اس کو ایسی سزا دیتا ہے کہ اللہ اکبر، پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے کہ زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو۔ اسی کو منافق کہتے ہیں۔ منافق جو زبان پہ کچھ ہوتی ہے اور دل اس کا کچھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے فرشتہ مقرر کیا ہے کہ وہ فرشتہ اس کو پورا دیکھتا ہے، اس کو لکھتا ہے اس کا پورا عمل، کیا بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اندر سے کیا ہے اور اوپر سے کیا ہے، یہ دھوکہ دے رہی ہے یا سچی محبت کر رہی ہے۔ تو یہ چیز کو منافق کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان میں بڑا میٹھا ہوتا ہے، زبان میں بڑی اچھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن دل میں وہ زہر بھری پیالے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، سارے عالم کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور برائی کا جواب عقل مندی ہوگا۔ ایک چیز ہے زبان کیا ہے کہ ڈاکٹر بھی کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی بیمار ہو جاؤ تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ منہ کھولنے کو کہتا ہے ڈاکٹر، زبان دکھاؤ، اور زبان کو دیکھ کے وہ آپ کا ہاضمہ کیسا ہے، اندر بیماری کیسی ہے بتا دیتا ہے۔ ڈاکٹر کو معائنہ کرنے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے زبان پہ بندے کی جو خوش اخلاقی ہوتی ہے نا وہ بتا دیتی ہے کہ انسان سنورا ہوا انسان ہے، اچھا اخلاق ہے اگر یا بگڑا ہوا انسان ہے تو اس کی زبان سے استعمال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انسان بہت بدتمیز ہے، اس سے بات کرنا نہیں چاہیے۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے۔ اگر ہم اس کے وہ کریں کہ اگر کوئی انسان ہمیں بری بات کہہ رہا ہو تو ہم اس کو کیا کریں، اچھائی سے اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرو۔ ہم میم سجدات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، جو تمہارا جگری دشمن ہے نا وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے پھر بھی ہم اس ساتھ اچھا کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے پھر بھی ہم اس ساتھ اچھا کر رہے ہیں، تو آخر وہ دشمن بولتا ہے نہیں یار یہ تو اچھا ہے، میں کیوں اس کے ساتھ میں تکلیف پہنچا رہا ہوں، یہ تو نہیں۔ کچھ کی عادت ہوتی ہے کسی کے ساتھ اچھائی کرتے جاؤ لیکن وہ اس کی دشمنی ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کچھ افواد ہوتے ہیں، کچھ اس میں ایک الگ وہ ہوتے ہیں جن کی بارے میں تو یعنی منافق ہی کہلاتے ہوں۔ لہٰذا اگر ہم کوئی برا کلمہ سنیں تو اس کا جواب نہ دیا کریں، اس لیے کہ جو آدمی برا کلمہ کہہ سکتا ہے وہ اور بھی برے کلمات کہہ سکتا ہے، اس لیے اس کا جواب نہیں دینے میں انسان کی بھلائی ہے۔ چلیے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کو 6 چیزیں ناپسند ہے وہ چیزیں سن لیں ہم، کی 6 چیزیں کیا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو 6 چیزوں سے بہت نفرت ہے 6 چیزوں سے۔ وہ کون سی ہے، پہلے نمبر پہ یاد کر لیں، سب اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کر کے رکھ لیں۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جب اللہ کو ناپسند ہے تو پھر ہمارا اللہ سے ہی تو سب کچھ ہونے والا ہے، دنیا بھی اللہ سے ہی اور آخرت بھی اللہ سے ہے۔ اور اللہ اگر راضی نہیں ہے اور ناپسند کر رہا ہے تو پھر ہم دنیا کی پسند بن بھی جائے تو کوئی مطلب بھی نہیں ہے، دنیا ہمارے ساتھ قبر میں جانے والی نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، اونچی آنکھیں، یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، بہت نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اونچی آنکھیں کس کو، جو گلی بازار میں چلتے ہوئے آنکھیں ایک دوسرے کو تکتی پھرے کہ چل رہے ہیں تو نیچی نظر سے نہیں چل رہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی جو آنکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت والوں کی آنکھوں کی تعریف کی ہے، نیچی نظریں والی عورتیں اور نیچی نظروں والے مرد، یہ جنتی لوگوں کی نشانی بتائی۔ تو یہ کیا ہے، یاد رکھیں اپنی آنکھوں کو ہمیشہ جھکا کر چلیں، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ نیچی رکھیں، اپنی آنکھوں سے
لوگوں کو تکتے نہ رہے، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ جھکائے رکھے. آنکھوں پہ اللہ نے نیچرل طریقے سے پردہ لگایا اور ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ہے اس کو بند کرنے کو، اپنی آنکھوں کو نیچی کرنے کو کہ اگر ہمیں کوئی سامنے غیر محرم دکھ رہا ہے، غلط چیز دکھ رہی ہے تو ہم اپنی نظر نیچی کر لیں. دوسری چیز کیا ہے؟ جھوٹی زبان. جب بولے تو جھوٹی نکلے. اللہ کو اس سے نفرت ہے. ایک تو اونچی آنکھوں سے اللہ کو نفرت ہے جو تکتی رہتی ہے، اور دوسری جھوٹی زبان اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے، اتنی بدبو کہ نیکیاں لکھنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے نا وہ اس سے بہت دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا ناز کرے، تیرے منہ سے کتنی گندی بدبو نکلی. اللہ اکبر. بندہ تو جھوٹ بہت اچھے سے بولتا ہے لیکن فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا ناز کرے، تیرے منہ سے کتنی بدبو نکلی، اتنی جھوٹ بول رہا ہے. قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولتے، قرآن اٹھا اٹھا کے بھی جھوٹ بول دیتے. جھوٹ کا تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے یہی دنیا ہی جنت ہے، یہ دنیا ہی جہنم ہے. ابھی تو دنیا میں سب کچھ کر لیں گے، خبر میں جاتے سے آنکھ کھولیں گی پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا بولتے تھے، کیسا بولتے تھے، کیسے جھوٹ نکال لیتے تھے اپنے منہ سے. برے. اب تیسرا نمبر ہے، پہلی تھی اونچی آنکھیں، دوسری کون ہے؟ جھوٹی زبان. تیسرا کون ہے؟ برے منصوبے باندھنے والا دل. کئی بار انسان کے دل پر ظلمت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوئی بدگمانیاں اور منصوبے بناتا رہتا ہے کہ میں گناہ کیسا کروں. گناہ کرنے کے منصوبے اللہ والے جو ہوتے ہیں نیکیاں کرنے کے منصوبے بناتے ہیں کہ میں کتنی قرآن پڑھ لوں، یا اللہ میرے سے ہو رہا نہیں ہے، میں کتنی نماز پڑھ لوں، یا اللہ میرے سے ہو رہا نہیں ہے، یا اللہ پہلے میں کتنا پڑھتی تھی ابھی نہیں پڑھ پا رہی ہوں، یا اللہ میرے سے ہو رہا نہیں ہے. یہ منصوبے اگر بن رہے ہیں تو بہت اچھے ہیں. آپ نے منصوبے بنائے، آپ بیمار ہیں، نہیں پڑھ سک رہے، لیکن آپ نے نیت اچھی کی نا، اللہ تعالیٰ اتنا سب ثواب آپ کو دے دے گا کہ آپ کا دل تو چاہ رہا ہے کرنا چاہیے اتنی عبادت، کر نہیں پا رہے. اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتے کر نہیں پا رہے، اللہ اتنی دولت نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کر سکے لیکن کر نہیں سک رہے. تو دل میں جو یہ اچھی نیکیاں کرنے کی جو تڑپ ہو رہی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نیت بندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں لکھ دے گا کہ مجبور ہے، کر نہیں پا رہا ہے، نہیں صحت نہیں ہے، دولت نہیں ہے اس کے پاس تو کیا کرے، لیکن دل تو ہے نا اس کا. لیکن کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں شیطان کے پیروکار جو 24 گھنٹے وقت موقع دیکھتے رہتے، کب موقع ملے اور گناہ کر لوں، کب موقع ملے اور گناہ کر لوں. وہی نہیں سوچتے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے نہ دیکھے، میرے سائڈ رائٹ میں بھی اور لیفٹ میں بھی 2 کنٹینیو ویڈیو بن رہے ہیں. ویڈیو ہے آج انسان، سڑے انسان، ناپاک نطفے سے بنے انسان کے ہاتھ میں ویڈیو ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل میں ویڈیو ہے، وہ ویڈیو بنا لے رہا ہے. تو اللہ جس نے وہ انسان کو ایجاد کرنے کی توفیق دی، اس کے ویڈیوز میں تو کہیں کچھ خرابی آنے والی نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں آئے گا. اور اس کے ویڈیو وقت ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب تک ہم قبر میں جائیں گے وہ ویڈیو کنٹینیو چل رہا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے موقع گناہ کرنے کے نکالے تھے، کہ کیسے موقع ڈھونڈتے تھے کہ کب گناہ ہم نے کر لے، کیسے گناہ کر لے، کیسا چھپ کے رات میں چھپ کے گندی چیزیں دیکھی جا رہی ہے، گندی چیزوں کو سوچتے کوئی نہیں دیکھ رہا. ارے حشر کے دن سب دیکھیں گے، حشر کے دن سب ہوں گے، ماں باپ بھائی بہن جن کی نظروں میں اپنی تعریفیں بتا کے بولتے تھے ہم بہت اچھے ہیں، وہ سب ہوں گے اور ان کے سامنے پھر ویڈیو چلے گا. ویڈیو اللہ تعالیٰ اس میں چلائیں گا، یہ دیکھ تو ہی کرتی تھی، یہ تو ہی کرتا تھا یہ. اور یہ سب اس وقت جب دیکھیں گے، اللہ اس وقت کے رسوائیوں سے ہم کو بچا لے. چھپ کے لوگ موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، چھپ کے گناہوں کے موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے برے منصوبے باندھنے والا اللہ کو ایک دم نفرت، اللہ کو اس سے نفرت ہے، ناپسند ہے. 6 کی لسٹ ہے یہ 6 کون کہ پہلا اونچی آنکھوں والا، جو اونچی آنکھوں سے ادھر ادھر تکتے، بازار گلیوں میں نظریں اٹھائے اور بولے کہ بہت برا لوگ ہیں، برے ہیں. ارے ہم کو برے کو دیکھنا نہیں ہے، ہماری نظریں نیچی رہنی چاہیے. جو دوسری جھوٹی زبان جو جھوٹی زبان سے جھوٹ بولتا پھرے. اور تیسرا برے منصوبے باندھنے والا، جو برے منصوبے باندھنے موقع دیکھے گناہ کرنے کے. اور چوتھا کون سا ہے؟ برائی کی طرف چلنے والے قدم. ان قدموں کو اللہ تعالیٰ ہمارے برائی کی جانب جانے سے بچا لے. تھیٹروں میں جانا اور پکچروں کو دیکھنا اور برے محفلوں میں جانا، برے لوگوں کے پاس بیٹھنا، برے لوگوں کے سے ملنے جانا کہ ہم تھوڑی کچھ برائی کر سکے یا غلط باتیں بول سکے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند لوگ ہیں جو برائی کی طرف چلتے ہیں. 4 اور 5واں کون ہوا؟ بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ. اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ کوئی بے مظلوم ہے جس نے گناہ کیا نہیں ہے، اس کے اوپر وہ لوگ ظلم کر رہے ہو، مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو. کئی بار ہم نے دیکھا کہ گھروں کے اندر
یہ کیا بولتے کئی ظلم ہوتے ہیں. باہر لوگ کسی کو کمزور دیکھ کے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. بازار میں مارکیٹ میں بیچارہ اچھا انسان بیچنے والا ہوتا ہے, اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں, اسے زیادہ دے دیتے ہیں, کم پیسے دے دیتے ہیں, اور پھر ہاتھ اٹھا کے اس کو دبا بھی دیتے ہیں. تو یہ مظلوم کی جو بد دعا سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کے حبیب کا کہ بچو, کیونکہ مظلوم کی بد دعا جو ہوتی ہے سیدھی عرش الہی پہ جاتی ہے. تو بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی برے ہوئے ہیں. 5. اور 6ویں نمبر پہ جدائی ڈالنے والے انسان. جدائی جو لوگوں میں, 2 مسلمانوں میں جدائی ڈالتے ہیں. کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو 2 انسانوں کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہے. کوئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں. مثلا ایسی بات کرتے ہیں کہ بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے. ایسے ایسے کان بھرے جاتے ہیں کہ وہ بیٹے کو پھر اپنی ماں سے نفرت ہو جائے. بیٹا کو ماں سے نفرت ہو گئی مطلب وہ جہنم میں جائے گا, اور وہ جہنم میں جائے گا تو اس کی بیوی بھی ساتھ میں جہنم میں جائے گی. کئی مرتبہ اس ٹاپک پہ میں بات کی ہوں کہ میری بچیوں, میری بہنوں, یہ بات پہ عمل کرو کہ ہم کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں ایک بیٹا اپنی ماں سے نفرت کرنے لگ جائے, یا ایک ماں اپنے بیٹے سے نفرت کرنے لگ جائے. اور اس میں جو جدائی ڈالے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند نہیں کرتا جو 2 میں جدائی. یہاں تک کوئی میاں بیوی کے اندر جدائی ساسیں ڈلواتی ہے. ساس ان کی برائیاں کرتی ہے کہ بیٹے کے پاس بہو کی برائی کرتی ہے اور اس کو برا اس کے کان بھرتی ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, شوہر بیوی میں اگر جدائی ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا تو کوئی کام ہی گناہ کا نہیں ہے کہ کوئی شوہر بیوی کو الگ کرے. تو یہ جو گناہ, یہ 6 لوگ ہیں, یہ 6 لوگ ہم اپنے غور و تفکر کریں. اس میں ہمارا تو نام نہیں آتا. اونچی آنکھوں والے پہلا نمبر, دوسرا جھوٹی زبان والے, تیسرے برے منصوبے باندھنے والے, اور چوتھے کون, برائی کی طرف چلنے والے, اور 5واں بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے, اور 6ویں کون, جدائی ڈالنے والے, جدائی کروانے والے. 2 مسلمانوں میں دشمنیاں, پڑوسیوں سے جھگڑا کراتے تھے. لوگوں کو جھگڑے کرانے میں بہت مزہ آتا ہے. ان کو لگتا ہے کتنا اچھا ہوا. تو گویا اس نے 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی. اور شوہر ہے کہ اپنی بیوی کو بول رہا ہے کہ تو اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ دے, اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دے, اپنے ماں باپ سے بات مت کر, اپنے بھائی سے بات مت کر. تو وہ شوہر بھی جو ہے وہ بھی جدائی ڈالنے کا کام کر رہا ہے. تو وہ بھی, اس نے 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی. تو جن رشتوں ناتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, تو وہ بندہ ان رشتوں کو توڑے گا, اللہ کے ہاں وہ برا انسان ہو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب قدر میں اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. شب قدر کے دن جو رات میں دعائیں ہوتی ہیں نا, اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے اگر بندہ سچی توبہ کرتا ہے, مگر چند گناہ گاروں کی بخشش نہیں کرتا, جس میں ایک انسان وہ ہے جو 2 مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا ہو, جدائی ڈالنے والا ہو. لہٰذا اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کو سوچے کہ میں نے اگر یہاں اپنے بیٹے یا بہو کے درمیان فاصلہ کرا دیا, یا میں نے تو شب قدر میں میری بخشش کیسی ہوگی. میں نے اپنے ماں اور بیٹے کے درمیان دشمنی کرا دی تو میری شب قدر میں کیسی بخشش ہوگی, باقی دنوں میں میری بخشش کیسی ہوگی. تو بیوی بھی سوچے, ساس بھی سوچے, بیٹا بھی سوچے, داماد بھی سوچے, سب اپنے اپنے جو پارٹ نبھا رہے ہیں نا, اس میں یہ سوچے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے, جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا دے, 24 گھنٹے ہمیں سچ پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتی ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ کاندھلے گاؤں میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا اور اس کے اوپر جھگڑا چل رہا تھا. مسلمان کہتے تھے یہ ہمارا ہے, اور ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے. چنانچہ وہ مقدمہ بن گیا, انگریز کی عدالت میں پہنچا. انگریز کی عدالت میں پہنچا تو پھر کیا ہوا کہ مسلمان نے کیا کیا, جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ اس زمین کا ٹکڑا اگر مجھ کو ملا نا تو میں وہاں مسجد بنواؤں گا. تو ہندوؤں نے جب سنا تو انہوں نے بھی ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا نا تو ہم اس پر مندر بنوائیں گے. اب وہ بات 2 فرد کی تھی, اب وہ 2 گروہ کی ہو گئی, 2 مذہبوں کی ہو گئی. وہ بولے ہم مسجد بنوائیں گے, وہ مندر. اب تو لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے, مسلمان بھی اس میں آ گئے. مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے لیکن مسجد پہ جھگڑا برابر کریں گے. مسجدیں پوری خالی پڑی ہے, ایک اتنی بڑی مسجدیں بنی ہیں اور اس میں ایک 2 سب بنتی ہے, لیکن مسجد کا نام آئے تو پھر تو بہت پورے مسلمان تبھی ہو جاتے ہیں, ورنہ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان نہیں ہوتے. ابھی مسجد اقصیٰ کے لیے بہت پڑھ رہے ہیں, مسجد اقصیٰ کے لیے کر لینا, اللہ تعالیٰ کرائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو صلاح الدین ایوبی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے فرد, ہمارے تمام
تمام نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت و قوت عطا فرمائے اور ایسا غلبہ دے دین کا کہ وہ صلاح الدین ایوبی بنے. لیکن میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے تمام رشتہ داروں، یہ تو سمجھو کہ ہمارے محلے کی مسجد جو خالی پڑی ہے اس کو پہلے بھر لے. پہلے اپنے محلے کی مسجدوں میں جا کے پنجگانہ نماز با جماعت پڑھے. ہم عورتوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو مسجد میں نماز کے لیے بھیجیں. جس دن نمازی بن جائیں گے نا، فلسطین نے تو، وہ اسرائیل نے تو پہلے ہی کہہ کے رکھا ہے، وہ تو ناحق ہماری زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے قبضہ کر کے دھیرے دھیرے مسجد اقصیٰ کو اپنے قبضے میں لے لیا. لیکن اس کو بھی معلوم ہے مسلمان جس دن زندہ ہو جائیں گے نا، ابھی تو مرے پڑے. اس کا ایک قول ہے کہ جس دن جمعے کی جیسا رش فجر میں مسجد میں ہونے لگے گا، اس دن مسجد اقصیٰ کو ہمارے ہاتھ سے کوئی ہماری طاقت نہیں کہ مسجد اقصیٰ کو ہم رکھ لیں اپنے پاس میں. ہم کو اس کو آزاد کرنا ہی پڑے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا. مسلمان جمعے میں جس رش کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فجر میں اس رش کے ساتھ اگر نماز پڑھے تو طاقت ہے کسی اسرائیل کی کہ ہمارے مسجد اقصیٰ کو قبضہ کر لیں. تو یہ بات یہ ہے، ابھی ہم کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. اب ان لوگ نے دونوں گروہ بن گئے مسلمانوں کے. مسلمان نے کہا کہ میں مسجد بناؤں گا، اور کافروں نے کہا کہ ہم مندر بنائیں گے. اب یہ کیس گیا، ایک کرسچن وہ انگریز تھا، وہ انگریز کی عدالت میں گیا. وہاں اب انگریز جج تھا، وہ پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح و صفائی کا پہلو نکلے، ایسا نہ ہو کہ حالت خراب ہو جائے، دو گروہ جو ہے، جو دو مذہب کے لوگ لڑنے لگ جائے اور آگ جل جائے تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جج نے کیا کیا کہ مقدمہ سنانے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کر لیں. ہندوؤں نے پھر ایک تجویز دی. ہندوؤں نے کہ بڑے سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان عالم کا نام تنہائی میں بتائیں گے. بتاؤ، مسلمان ہندو ہے لیکن کس کو بول رہے ہیں کہ ایک مسلمان عالم کا نام ہم آپ کو بتائیں گے. جج سے کہا آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو ہم دے دیں گے، ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے، تو ہمیں دے دیجئے. لیکن کس کو کہا ہے فیصلے کے لیے؟ ہندوؤں نے کہا کہ مسلمان عالم کو بلائیے، ہم آپ کو چپ چاپ اکیلے میں بتاتے ہیں ان کا نام، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ اللہ کے ولی ہے اور یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے نہیں ہیں. چاہے کوئی مسئلہ ہو، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے. ہندوؤں کو مسلمان پہ یقین ہو جائے، وہ اس کو بولتے ہیں مسلمان. یہ کردار ہونا چاہیے، وہ سچ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جیسے ہی یہ بات انگریز جج نے یہ بات سنی تو اس نے مسلمانوں سے کہا جب کہ کیا یہ بات صحیح ہے، تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہوگا تو جو بھی ہوگا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا، جو بھی ہوگا. ہم کو تو نہیں معلوم کس کو بلانے والے ہیں. اگر مسلمان کو بلا رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے تو پھر وہ تو مسلمان ہے، تو وہ تو مسجد کا بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ تو نہیں کہے گا نا، تو بولے گا ہاں مسلمانوں کی مسجد ہے. چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ چند دنوں کی تاریخ بھی دے دی. پھر کیا ہوا کہ بھائی اس دن آنا ہے، میں اس بوڑھے کو بھی بلوا لوں گا. جج نے کہا. اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب کود رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے. ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک مسلمان عالم کو اپنا فیصل بنا دیا ہے، وہ اگلی پیشی پر جو کہیں گے اسی پر فیصلہ ہوگا. اب ہندوؤں کے دل بھی مرجھا گئے، مسلمان آئے گا تو کون سا خاک ہم کو مندر کے لیے بول دے گا، تو ان کے دل تو مرجھا گئے. چنانچہ لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں دیکھو کیا ہوتا ہے. چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندلوی جو بھی وہاں پہ وہ جو بزرگ تھے وہ ان کو بلایا اور کہا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے یہ، اور اللہ نے وہ سچی زندگی عطا کی تھی، سچ بولتے تھے. جب ہندوؤں نے ان کا نام لیا تو انگریز نے اگلی پیشی کے موقع پر ان کو بھی بلوا لیا. مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں اور تو وہ سوچنے لگے مفتی صاحب تو مسجد کی بات ضرور کریں گے. چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونکہ اصل حقیقت کا پتہ تھا مفتی صاحب کو، وہ بزرگ کو، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ چاہے گھر بنائے یا مندر بنائے، یہ ان کا اختیار.
جگہ ان کی ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا اور یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی، تاریخی بات لکھی۔ فیصلے میں اس نے تاریخی بات لکھ لی، فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا لکھا؟ آج اس مقدمے میں مسلمان تو کیس ہار گئے لیکن کیا جیتا؟ اسلام جیت گیا۔ اسلام یہ ہے کہ جو چاہے کتنا بھی ہمارا فائدہ ہو رہا ہو لیکن سچ تو سچ ہے، ہم سچ ہی بولیں گے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جب فیصلہ دے دیا ہماری بات، اسی وقت انگریز نے بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا۔ اب ہندو کیا بول رہے ہیں، دیکھو سچ کی طاقت دیکھو۔ ہندو نے کہا آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے، ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنوائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عقل کہہ رہی ہے جھوٹ بولو گے تو مسجد بنے گی، مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا۔ سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھا دی۔ تو کئی بار عورتوں کو نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان کے اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ ایک جھوٹ کے بولنے سے کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے پھر ایک کے بعد۔ لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے، اس پر پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا۔ سچ ہمیشہ کام بنا دیتا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سچ تھا کہ 3 صحابہ کرام تھے۔ بات اور لمبا واقعہ ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ اب ایک دیکھیں انشاءاللہ اگلے بار بتاؤں گی کہ ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ پہ گامزن رہنے کی توفیق دے، سچ کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اب تک جو گناہ ہو گئے، آئندہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، کسی کو پہ بہتان کشی اور کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، اپنی زبان سے کسی کو گھاؤ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالن پاک کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو معاف کر دے۔ آپ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو تو تہہ دل سے اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔